ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت کے ساتھ انتہائی قابل احترام بزرگان محترم اور برادران موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے احسان، اسی کی توفیق اور اسی کی مہربانی سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وقت پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ایسے ہی وقت پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں نے جو بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عالم مثال کے اندر انسانوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے عالم مثال کے اندر انسان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں. کسی کی شکل کتے کی طرح ہو جاتی ہے، کسی کی شکل خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے، کسی کی شکل گدھے کی طرح ہو جاتی ہے. اسی طرح مختلف شکلوں کے اندر انسانوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. اب اس بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ایک بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کا وبال اور اس کی سزا
جو انسان کو ملتی ہے اس کے لیے مختلف عالم ہیں، مختلف جہان ہیں، مختلف عالموں کے اندر انسان کو انسانوں کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، جن میں سے ایک عالم ہے عالم دنیا، جو دنیا کے اندر ہم موجود ہیں جسم اور روح کے ساتھ، اسے عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہ کا وبال اور اس کی سزا انسان کو عالم دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ کون سا عالم ہے؟ یہ وہ عالم ہے کہ جب آدمی کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی عالم برزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی سزا عالم برزخ کے اندر بھی اس کو ملتی ہے۔ یہ عالم برزخ یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک کا منظر ہے، پہلے تک کا وقت ہے کہ قیامت کے مرنے کے بعد قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ عالم برزخ ہے، اور گناہ کی سزا عالم برزخ کے اندر بھی آدمی کو ملتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت یہ وہ عالم ہے کہ جب تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی، وہ عالم آخرت ہے۔ تو انسان کے گناہوں کی سزا انسان کو عالم آخرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے عالم مثال۔ عالم مثال، عالم مثال یہ وہ عالم ہے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا اسی دنیا کے اندر ہی ہے، یہ مخفی اور کسی کا ہوتا ہے، انسانوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک عالم ہے، عالم مثال ہے، اور انسان کو انسان کے گناہوں کی سزا عالم مثال کے اندر بھی ملتی ہے۔ اور عالم مثال کے اندر آدمی کو گناہوں کی سزا کس صورت میں ملتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ عالم مثال کے اندر آدمی جس جانور کے مشابہ گناہ کرتا ہے، جس جانور کی خصلت اس کے اندر ہوتی ہے، انسان عالم مثال کے اندر اسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عالم مثال کے اندر آدمی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے اندر کتے کی خصلت ہے، اس کی شکل عالم مثال کے اندر کتے جیسی ہو جاتی ہے، اور جس کی خصلت خنزیر کی طرح کی ہے، اس کی شکل عالم مثال میں خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے، جس کی خصلت گدھے کی مشابہ ہے، اس کی شکل عالم مثال میں گدھے کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے گناہوں کی سزا انسان کو عالم مثال کے اندر یہ ملتی ہے کہ انسان کی شکل تبدیل ہو کر جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ظاہری طور پر تو انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً عالم مثال کے اندر اس انسان کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کتے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی
خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی گدھے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی جانور کی شکل میں ہوتا ہے۔ عالم مثال کے اندر اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے، یہ ثابت ہے۔ اب گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی شکل کا بگڑنا، شکلوں کا تبدیل ہو جانا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر یہ بات واضح طور پر سب کے سامنے تھی کہ پچھلی امتوں کے لوگ اگر کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، کبھی بندر کی شکل میں ہو جاتے تھے، کبھی خنزیر کی شکل میں ہو جاتے تھے، عالم دنیا ہی میں ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی اور تبدیل ہو جاتی تھی۔ جس طرح کے بنی اسرائیل، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے تعظیم کا دن وہ ہفتے کا دن تھا، اور عیسائیوں کے لیے تعظیم کا دن وہ اتوار کا دن ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے تعظیم کا دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر آدمی ایک خاص طریقے کے ساتھ پہلے سے بڑھ چڑھ کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اب جیسے آپ ماشاءاللہ جمعہ ادا کرنے کے لیے آج کتنا پہلے آ گئے، اس لیے کہ یہ ہماری تعظیم کا دن ہے، ہماری عبادت کا دن ہے۔ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ گئے، تو تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس دن پہلے سے زیادہ عبادت کرے، بڑھ چڑھ کر عبادت کرے۔ تو یہودیوں کے لیے تعظیم کا دن ہفتے کا دن تھا۔ اب بنی اسرائیل کی ایک قوم جو کہ دریا کے کنارے پر رہ رہی تھی، اور عموماً جو لوگ دریا کے کنارے پر رہتے ہیں ان کے دل کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دریا سے مچھلیاں پکڑیں اور مچھلیاں پکڑنے کے بعد ان کو کھائیں، اسی طرح آگے بیچیں، خرید و فروخت کریں، یہ ان کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ اب وہ دریا کے کنارے پر رہتے تھے تو مچھلی پکڑنا اور پکڑنے کے بعد اس کو کھانا پینا، اس کو آگے فروخت کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، تعظیم کا دن ہے، اس دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنا۔ اب اس میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نیکوں کا گروہ تھا، ایک گروہ گناہگاروں کا تھا۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے تو فوراً اللہ کے حکم کو مان لیا اور وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے۔ جو گناہگار لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور کبھی مختلف ہیلوں کے ذریعے سے مچھلی کا شکار کرتے رہے، اور حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ بغیر ہیلے کے واضح طور پر انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی علل اعلان واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت جلد اللہ کا عذاب آدمی کے اوپر آتا ہے۔ اب نیک لوگوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے علل اعلان واضح طور پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے، اب ان قریب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں مشورہ کر کے رہائش
الگ کرنی شروع کر دی۔ نیک لوگ ایک طرف رہنے لگے اور گناہ گار لوگ دوسری طرف رہنے لگے۔ نیک لوگوں نے کہا کہ کہیں ان کے اوپر عذاب آئے اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے ہم الگ رہتے ہیں۔ دن کو اکٹھے ہوتے، لیکن رات جب سونے کا وقت ہوتا تو نیک لوگ دوسری طرف چلے جاتے اور گناہ گار لوگ دوسری طرف ہوتے۔ درمیان میں دیوار ہوتی، کچھ دروازے سے بنائے ہوئے تھے، الگ الگ رہنا شروع کر دیا۔ رات کو یہ الگ رہتے تھے، دن کو آپس میں ملتے جلتے اکٹھے رہتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ جب نیک لوگ صبح کو اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو گناہ گار لوگوں کی جگہ ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، آج ان کے گھروں سے، ان کی رہائش گاہوں سے کوئی آوازیں بھی نہیں آ رہی، کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہو رہا، آج کوئی بات ہی نہیں سنائی دے رہی کسی کی۔ خیر تو ہے۔ تو انہوں نے دروازے کھولے اور دروازے کھولنے کے بعد ان کو دیکھنے کے لیے گئے کہ دیکھیں تو صحیح کیا بنا۔ اب دروازے کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے جو نوجوان تھے وہ بندر بن چکے تھے اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن چکے تھے۔ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھی، شکلیں بگڑ چکی تھی۔ اب وہ لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے لیکن چونکہ بول نہیں سکتے تھے، اب ان کو دیکھ کر چونکہ پہچان تھی، دیکھ کر ان کے قریب آتے اور آ کر ان کے سامنے جو ہے صرف روتے۔ اب رونے کے سوا ان کا کوئی اور چارہ نہ تھا، اب روتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ 3 دن زندہ رہے اسی شکل کے اندر، بندر اور خنزیر کی شکل کے اندر۔ پھر 3 دن کے بعد ان کی موت آ گئی اور وہ مر گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے پہلے امتوں کی شکلیں سب کے سامنے بگڑ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا تھا، شکلیں بگاڑ دیتا تھا گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحم کیا کہ علل اعلان سب کے سامنے ظاہری طور پر تو ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، سب کے سامنے ان کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ورنہ ہم جو کرتوت کر رہے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم کس لائق ہیں، ہم کس قابل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ عالم دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر اگر شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی تو عالم مثال کے اندر انسانوں کی شکلیں ضرور جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ یہ بات یاد رکھیں، عالم مثال کے اندر انسانوں کی شکلیں ضرور جانوروں کی طرح ہو جاتی ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور بعض اہل اللہ پر، بعض اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ظاہر بھی کر دیتا ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے اور کشف کے ذریعے سے ان کو نظر آ جاتا ہے کہ انسانوں کی شکل بگڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھا دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، اور اس مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جب جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو جو ہی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو
تو فوراً اپنی پگڑی کو اوپر سے کھینچ کر آنکھوں کے سامنے کر لی۔ اب جو ساتھ خادم تھا وہ حیران ہوا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ اچھی بڑی خوبصورت پگڑی آپ نے ڈالی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو کھینچ کر آنکھوں کے سامنے کر لیا، پگڑی خراب ہو گئی، اصل حقیقت کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو اب انتظار کرو اگلے جمعے کا، اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے، میں نے پگڑی اتار کر آنکھوں کے سامنے کیوں کی۔ اب وہ خادم اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگا، اور ظاہر ہے جب آدمی کو کسی چیز کی انتظار ہوتی ہے اس وقت ٹائم بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے، بڑی مشکل سے اس کا یہ ہفتہ گزرا انتظار کے اندر۔ اگلا ہفتہ آیا، اگلا جمعہ آیا تو حضرت جب مسجد کے اندر، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اچانک خادم نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا میں اگلے جمعے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے پگڑی آنکھوں کے سامنے کیوں کی تھی، اب بتائیں مجھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی پگڑی اتاری اور اتار کر اس خادم کے سر پر رکھ دی۔ اب جب اس خادم کے سر پر پگڑی آئی تو اب اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر جہاں پہلے اس کو انسان نظر آ رہے تھے اب اس کو کوئی کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں، کوئی کسی جانور کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جو مسجد پہلے انسانوں سے بھری ہوئی تھی اب اس خادم کو جانور نظر آنے لگ گئے۔ کچھ انسان اس کو نظر آ رہے تھے جو گناہوں سے بچنے والے تھے، وہ اس کو انسان نظر آ رہے تھے، لیکن اکثریت اس کو جانور نظر آنے لگی۔ اب وہ حیران ہوا، یہ تو عجیب ماجرا ہے، یہ تو ابھی مجھے چڑیا گھر محسوس ہونے لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو ہر جمعے یہی حالت دیکھتا ہوں، ہر جمعے یہی دیکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ مجھے یہ شکلیں نظر نہ آئیں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے تو ہر جمعے ایسے ہی نظر آتا ہے، شکلیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عالم مثال کے اندر انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ میں نظر نہیں آتا، بعد اہل اللہ کو اللہ دکھا بھی دیتا ہے، اللہ والوں کو دکھا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے عزیزوں اور بھائیوں، گناہ کی کتنی بڑی نحوست ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کو عالم دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے آدمی کو عالم برزخ کے اندر بھی سزا ملتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے عالم آخرت کی سزا بھی یقینی ہے، اور اسی طرح عالم مثال کے اندر بھی انسانوں کو سزا ملتی ہے کہ انسانوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، کسی کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، کسی کی خنزیر کی طرح، کسی کی گدھے کی طرح، کسی کی کسی جانور کی شکل میں ہوتی ہے، تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ گناہ کتنی بری چیز ہے، گناہوں کی کتنی نحوست ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، تو آدمی کو ان چاروں عالموں کے اندر گناہوں کی سزا ملتی ہے، عالم دنیا کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، عالم آخرت کے اندر بھی، اور عالم مثال کے اندر بھی آدمی کو انسان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ یہ کتنی ایک خطرناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہ کر کے اپنے لیے کتنا عذاب خرید رہے ہیں۔
اللہ کی نافرمانی کر کے کتنے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ابھی حالیہ واقعہ جو ترکی کے اندر پیش آیا، دیگر ممالک کے اندر پیش آیا، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا سخت زلزلہ آیا اور ہمارے ان بیچارے مسلمان بھائیوں کی کیا حالت ہو گئی، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی مختلف اوقات میں یہ زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ زلزلوں کا آنا اور مہنگائی کا زیادہ ہو جانا اور حالات کا خراب ہو جانا، کاروبار کا ختم ہو جانا، حالات کا مشکل ہو جانا، یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے گا، نماز چھوڑنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر آدمی نماز کا چھوڑنا چھوڑ دے گا، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اگر آدمی جھوٹ چھوڑ دے گا تو اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، یہ آدمی چھوڑ دے گا تو اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ کسی مسلمان کو دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا، دو نمبری کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ ایک مشت سے کم داڑھی کٹوانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کا بے پردگی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم یہ سارے گناہ چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر آج ہم جو دور کے ساتھ ساتھ عذابات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، حالات کے مشکل ترین اسباب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف آسان حل یہی ہے، ان عذابات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آج ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ دیں، پکی توبہ کریں کہ آئندہ ہم اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں گے، تو اللہ کی رحمت آ جائے گی اور اللہ کے عذابات سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔